کہ جس کا ایک منظر ہمیں احد کے میدان میں نظر آیا کہ کتنا بڑا جانی نقصان اہل اسلام کا ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم اس کو نہ مانا۔ تو ایک حکم جب نہیں مانا تو معاملہ کہاں گیا؟ آج تو دیکھ لیں کئی حکم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ توڑے جا رہے ہیں، نہیں مانے جا رہے ہیں۔ ایک حکم ٹوٹنے پر اگر اتنا نقصان ہو سکتا ہے تو آج اگر امت مسلمہ نقصان در نقصان کی طرف جا رہی ہے کسی بھی اعتبار سے، خواہ وہ عالمی حالات ہوں، خواہ وہ ملکی حالات ہوں، خواہ وہ سیاسی یا معاشی صورتحال ہو، یہ نقصان در نقصان کی بنیادی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کہہ لیں، حکم عدولی کہہ لیں۔ جو احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے دنیاوی اخروی فلاح کی بنیاد بنا کر دیے تھے، وہ ہم نے چھوڑ دیے، جس کا ایک منظر ہمیں غزوہ احد میں بالکل آغاز میں ہی نظر آ گیا۔ تو بارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء احد کے درجات بلند فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا تھا کہ ہم نے سب سے درگزر کیا، سب کی خطا کو معاف کر دیا، اور سارے کے سارے جنتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے ساتھ یہی والا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کرام کی اس کوتاہی پر اور لغزش پر درگزر فرمایا، معافی کا اعلان کر دیا۔ لہذا آج یا آج سے پہلے یا آج کے بعد کوئی بھی شخص، کوئی بھی بڑا، اگر حضرات صحابہ کرام کے اس قسم کے حالات کو لے اور پھر اس کی بنیاد پر حضرات صحابہ کو ہدف تنقید بنائے تو یقیناً یہ بات قابل اصلاح ہے۔ اللہ ان کو بھی عقل عطا فرمائے، ہدایت دے کہ جو حضرات صحابہ کی اس قسم کی غلطیوں کو اٹھاتے ہیں، اور میں صحابہ بھاگ گئے، نبی کو چھوڑ دیا، نبی تنہا رہ گئے، ان کو جانے والے صحابہ تو نظر آئے لیکن حضرت طلحہ کا زخمی ہاتھ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے نظر کیوں نہیں آتے؟ حضرت ابو دجانہ کے کمر کا چھلنی ہو جانا نظر کیوں نہیں آتا؟ قتادہ بن نعمان کے سینے کا چھلنی ہونا اور ان کے آنکھ کا باہر نکل آنا نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرات صحابہ کا آپ پر دیوانہ وار قربان ہونا نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ زیاد بن سکن جو 5 انصار کو لے کر اللہ کے نبی کے گرد حالہ بناتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ 5 کے 5 جامِ شہادت نوش کر جاتے ہیں، یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، یا ان کی مثال اس گندی مکھی کی ہے کہ جو ہمیشہ جا کر غلاظت کے ڈھیر پہ بیٹھے گی۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جن کے معاملے میں ہمیں شہد کی مکھی بننا پڑے گا، نہ کہ غلاظت کی مکھی۔ کیوں کہ شہد کی مکھی جب اڑتی ہے تو چمن میں جا کے پھولوں پر بیٹھے گی، پھلوں پر بیٹھے گی، پاکیزہ جگہ پر بیٹھے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں گندی مکھی جب اٹھے گی تو وہ کسی نہ کسی غلاظت کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھے گی۔ تو آج کئی ساری مکھیاں ہمارے معاشرے کے اندر میں موجود ہیں کہ جو غلاظت کے ڈھیر پر جا کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اللہ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کی بڑی قربانیاں ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنے تنہا، لیکن ایک تو امر ہے اللہ کا، ایک حکمت ہے اللہ کی۔ اللہ چاہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اللہ تو کن فرماتا ہے فیکون تو ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے، تو ان اسباب کے حوالے سے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے بھی گویا انسانی سطح پر آ کر محنت فرمائی، خود میدان میں نکلے، زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت تک کی خبر پھیل جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اکیلے تنے تنہا یہ سفر طے نہ کر پاتے، اللہ نے حضرات صحابہ کی جماعت ان کو عطا فرمائی، کیونکہ کہتے ہیں ٹیم ورک، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ موج یا لہر کہ جو بڑے بڑے جہازوں کو سمندر میں الٹ کے رکھ
لیتی ہے، اس کی طاقت کی بنیاد کیا ہے کہ وہ سمندر کے اندر باقی لہروں کے ساتھ مل کر ایک طاقت بن جاتی ہے، لیکن وہی لہر جب اپنے اس طاقت سے جدا ہو کر ساحل پہ آتی ہے تو پھر وہ ریت کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرد قائم اور ربط ملت، تو ملت کا ربط بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے ملت نے ربط جو قائم فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے، اور جو ملت تیار فرمائی وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے پھر وہ قربانیاں پیش کی اور ایسے ایسے مثالیں چھوڑ کر گئے کہ آج کی دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ یہی بدر احد کا معاملہ سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اب اس کے بعد آگے مختلف سرایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے روانہ فرمائے، ایک سلسلہ ہے سرایا کا، ان میں کوئی اہم سریہ کہہ لیں یا ایک وفد کہہ لیں یا ایک شخص کہہ لیں، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ احد کے بعد کا واقعہ اور اس واقعات کے تسلسل میں یہ بات آگے میں کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن انیس احد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حذلی لحیانی وہ تیاری کر رہا ہے کہ میں نے مدینہ پہ حملہ کرنا ہے، لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ گستاخ بھی تھا، دریدہ تہن بھی تھا، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر خالد بن سفیان کا کام تمام کر دو۔ آپ چلے، اس کے گھر اس کے قبیلے پہنچے اور آپ نے موقع محل دیکھا اور اللہ کے حکم سے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹ لیا۔ سر کاٹنے کے بعد وہ نکلے، قبیلے والوں کو اطلاع ملی، وہ بھی پیچھے نکلے، آپ غار میں چھپے تو مکڑی نے آ کر وہاں پہ جالا بنا دیا۔ یہ دوسرا موقع، اور سیرت کے اندر یہ کتابوں میں یہ دوسرا واقعہ، ایک تو دور پیغمبر میں جب اللہ کے محبوب پیغمبر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں 3 دن کے لیے روپوش ہوئے تھے تو اس کے کنارے آ کر مکڑیوں نے جالا بنایا۔ اور ایک یہ دوسرا موقع کہ پیغمبر اسلام کے نمائندے حضرت عبداللہ بن انیس جب ایک مشن پر روانہ ہوئے، مشن مکمل کیا، اس کافر کا سر کاٹا اور جا کر جب غار میں چھپے تو باہر کی مکڑی نے جالا بنا دیا۔ یعنی اللہ کی مدد اور نصرت۔ میرا اور آپ کا کام ہے ارادہ کرنا، میرا اور آپ کا کام ہے عزم کر کے اپنی استطاعت کے مطابق آ جانا میدان میں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اگر آپ کے ارادے سچے، اگر آپ اخلاص کی بنیاد پر اور دین حق کی سربلندی کے لیے نکلیں گے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی اللہ نے اپنی عظمت کا ایک منظر دکھایا کہ جب وہ قبیلے والے لوگ آئے تو غار کے باہر مکڑی کے جالے کو دیکھا تو کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن انیس کو اندازہ ہوا کہ دشمن تو پیچھے ہے، لہذا وہ دن کو چھپے رہتے اور رات کو سفر کرتے، یوں کرتے کرتے تقریباً 2 سے 2.5 ہفتوں میں مدینہ پہنچے، چھپتے چھپاتے، اور جا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے اس کافر کا سر رکھ دیا۔ کس کے سامنے؟ رحمت للعالمین کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ کہ جو بدر کے قیدیوں کی آہ سن کر رات پوری بے چین رہا۔ کس کے سامنے؟ کہ جس نے کہا کہ رسیاں ڈھیلی کر دو، رسیاں سخت ہیں تو قیدیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کس کے سامنے؟ جو کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو آج کے دانشور یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو فقط اخلاق سے پھیلا۔ یہ تلوار کہاں سے آئی؟ تلوار کی بات کس نے کی؟ حالانکہ یہ بڑا واقعہ سرکار دو جہاں موجود اور آپ کے سامنے آپ کے صحابی ایک کافر کا کٹا ہوا سر لا کے رکھ رہے ہیں۔ آج یہاں سامنے ایک کسی بندے کا سر کاٹ کے رکھا جائے تو پوری آبادی میں خوف و حراب پھیل جائے گا، نہ جانے کیا کچھ کہا اور سنا جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، 2 جہاں کے سردار ہیں جو سراپر رحمت بن کر آئے، لیکن ان کے سامنے ایک کافر کے سر کو رکھا گیا۔ آپ خوش ہوئے، آپ مسرور ہوئے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، عبداللہ بن انیس کو دی اور فرمایا تخسر بہذہ فی الجنہ فإن المتخسرین فی الجنة قلیل۔ عبداللہ میں بہت خوش ہوا کہ تم نے اس کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کیا، یہ عصا، یہ چھڑی میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں اور
کیوں کہ چھڑی کے ساتھ جنت میں گھومنے پھرنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں. تو گویا اللہ کے محبوب پیغمبر نے چھڑی کے ذریعے عبداللہ بن انیس کو جنت کی بشارت دی. اور وجہ کیا بنی؟ عبداللہ بن انیس نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے گستاخ اور دشمن کا سر کاٹ دیا. تو مجھے آپ کو یہ پیغام ملا کہ وہ شخص وہ کوئی بھی ہے، اگر کوئی اسلام کا یا پیغمبر اسلام کا دشمن ہے یا ان کا گستاخ ہے، تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کل کائنات اس کی بقا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ اسلام ہے. تو لہذا کل کائنات کی بقا اسلام میں ہے. اب جو اسلام کا دشمن بن گیا یا پیغمبر اسلام کا دشمن بن گیا تو گویا اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. لہذا اب اس کو دنیا سے اٹھا لینا چاہیے. کیوں کہ وہ دنیا پہ بوجھ ہے، زمین پر ایک بوجھ ہے، اور وہ ایسا ناسور ہے اور ایسا پھوڑا ہے کہ اگر اس کو کاٹا نہ گیا اس کا زہر پوری مملکت کے وجود میں پھیلے گا اور پورا وجود خطرے میں پڑے گا. لہذا میں اور آپ بھی آج دنیا میں اپنے وجود کو بچانے کے لیے کینسر زدہ انگلی کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں کہ اس کے پھینکنے میں وجود کی بقا ہے. تو ایسے ہی کچھ کینسر کے پھوڑے اسلام دشمنی کی صورت میں، پیغمبر اسلام کے دشمن کی صورت میں، صحابہ پیغمبر کے دشمنوں کی صورت میں، دینی نظام اسلامی نظام خلافت کے دشمن کے طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اور دور نبوت میں اور دور صحابہ میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ کائنات کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کی بقا پیغمبر اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کی ترقی اصحاب پیغمبر کی وجہ سے ہے. تو لہذا اگر اسلام بچانا ہے تو پیغمبر اسلام کی حرمت پر پہرا دینا پڑے گا. اگر اسلام کو بچانا ہے اصحاب پیغمبر کی حرمت پر پہرا دینا پڑے گا. اگر پیغمبر نہ بچے، اصحاب پیغمبر نہ بچے تو اسلام نہ بچے گا. اسلام نہ بچا تو کائنات نہیں بچے گی. تو کائنات کی بقا بھی کس میں ہے کہ اسلام باقی رہے. تو لہذا یہ خالد بن سفیان کون تھا؟ یہ اسلام کا دشمن تھا. یہ تیاری کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ اسلام ختم ہو. اللہ کے نبی نے صحابی کو بھیج کر سر کٹوا کے قدموں میں لا کر رکھ دیا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. بڑے بڑے آئے اسلام کو مٹانے والے وہ خود مٹ گئے. اسلام آج تک زندہ ہے الحمدللہ، لیکن زندہ ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں پر پیغمبر کی جان اور مال لگا، اصحاب پیغمبر کی جان اور مال لگا تو اسلام ہم تک پہنچا. میں اپنے آپ سے سوال کروں گا کہ میرا اس میں کتنا حصہ ہے؟ اسلام یا پیغمبر اسلام کے تحفظ میں میرا کتنا حصہ ہے؟ میں نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ اگر میں بھی روٹین کے مطابق کھاتا رہا، پیتا رہا، ملازمت کرتا رہا، دکانداری کرتا رہا، روپے پیسے جمع کرتا رہا اور اپنی دنیا میں مگن رہا، نہ کبھی اسلام کی فکر، نہ پیغمبر اسلام کی فکر، نہ اصحاب پیغمبر کی فکر، تو پھر بتائیں نا میں اور آپ اللہ کے حضور کس منہ سے جائیں گے؟ کیا لے کر جائیں گے؟ وہاں سوال مال و دولت کا نہیں ہے، وہاں سوال زمین جائیداد کا نہیں ہے، وہاں سوال عہدے منصب کا نہیں ہے، وہاں سوال اولاد کے پیٹ پالنے کا نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی یہ مرحلے بعد کے ہیں. اول تو کیا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے اپنا حصہ ڈال کر جائیں. اگر ڈالا ہے کسی بھی موقع پر تو الحمدللہ، اگر نہیں ڈال سکے تو لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اصحاب پیغمبر تو کہاں تک گئے. تو واقع عبداللہ بن انیس اس کا ساتھ لے کر آ گئے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، لاٹھی دی، اس کو تم جنت میں لے کر جانا اور اس لاٹھی کے ساتھ جنت میں گھومنا. عبداللہ بن انیس اس کے بعد لاٹھی کی حفاظت کرتے رہے. وقت انتقال اولاد کو وصیت فرمائی، جب میں مر جاؤں یہ لاٹھی میرے کفن میں رکھ کر قبر میں میرے ساتھ اتار دینا کہ اسی لاٹھی کے ذریعے میدان حشر میں پیغمبر کے ابتدا میں اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ فرمائے گا میرے پاس تو پیغمبر کی لاٹھی ہے، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ پیغمبر نے دنیا میں دے دیا، جا جنت کے دروازے کھلے ہیں، چلا جا. کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی بات. یہ اصحاب پیغمبر کہ جنہوں نے اس دین کے لیے کس کس طریقے سے قربانیاں پیش کی. اس کے بعد احد کے بعد ایک دوسرا بڑا اہم واقعہ
فجیع، بڑا عجیب، دل اندوز حضرات صحابہ کی قربانیوں کی مثال۔ ہوا کیا، دو قبیلے، قبیلہ ازل اور قبیلہ قارہ کے لوگ آئے، ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ ساتھیوں کو بھیجے تاکہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ کے معبود پیغمبر نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر 9 صحابہ ان کے ساتھ کر کے 10 کی جمعیت بنا کر روانہ کر دی، جن میں عاصم بن ثابت بھی ہیں، زید بن دسنہ بھی ہیں، خبیب بن عدی بھی ہیں، ابو المسد بھی ہیں، عبداللہ بن طارق بھی ہیں۔ یہ 10 صحابہ کرام ان کے معیت میں روانہ ہوئے۔ جب وہ آگے چل کر ایک مقام پر پہنچے، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ ان لوگوں نے غدر سے کام لیا، دھوکہ دیا پیغمبر کو، اصحاب پیغمبر کو، اور وہاں پہنچ کر قبیلہ لحیان کو اشارہ کر دیا کہ آ جاؤ، شکار حاضر ہے۔ 10 صحابہ کرام وہاں پر موجود، اور یہ کون تھے؟ یہ شرکائے بدر، شرکائے احد تھے کہ جن کے ہاتھوں سے کئی کفار واصل جہنم ہوئے تھے۔ اب 200 تیر لوگ آ گئے، جن میں 100 تیر انداز بھی تھے، آ کر ان کا گھیراؤ کر لیا، تیر سیدھے کر لیے، اب تمہاری جان بخشی نہیں ہے۔ عاصم بن ثابت ان 9 صحابہ کو لے کر ایک اونچی ٹیکری پر چڑھ گئے، ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے گھیرا ڈالا۔ عاصم بن ثابت سے کہا، اگر تم امان چاہتے ہو ہم تمہیں امان دیتے ہیں، نیچے اتر آؤ۔ عاصم بن ثابت نے کہا، میں کسی مشرک کا امان نہیں چاہتا، ہمیں امن نہیں چاہیے، ہم تم سے لڑ لیں گے، تم سے مقابلہ کریں گے۔ اب 200 وہ سارے کے سارے مسلح، تیر ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، اور یہ 79 صحابہ کرام کہ جن کے پاس اسلحہ بھی اس طرح کا نہیں تھا، جنگ کے لیے جاجو نہیں رہے، لیکن معاملہ ایسا بن گیا تو پہلی دعا عاصم بن ثابت نے یہ کی، اللہم اخبر انا نبیہ کا، کہ ہم پر جو کیفیت بن گئی، یا اللہ اپنے پیغمبر کو اس کی اطلاع فرما دے۔ دعا قبول ہوتی ہے، پیغمبر کے پاس وحی آ جاتی ہے کہ عاصم بن ثابت کو اور ان کے لوگوں کو وہاں پر دشمنوں نے گھیر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری دعا مانگی، اللہم انی احمی الیوم دینکا، کہ یا اللہ میں آج تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، فاحمی لکا فاحمی لی لحمی من الکفار، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے وجود کی ان کفار سے تو حفاظت فرما لینا۔ یہ دعا مانگی کہ میں تیرے دین کا محافظ ہوں، یا اللہ تو میرے وجود کا محافظ بن جا۔ اس کے بعد لڑ پڑتے ہیں، 7 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، ان میں 3 صحابی عبداللہ بن طارق، زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی یہ امن کی بنیاد پر نیچے آ جاتے ہیں۔ جب وہ نیچے آتے ہیں، ان تینوں کو رسیوں سے باندھا گیا، ان کی مشقیں کسی گئی، ان پر سختی کی گئی۔ عبداللہ بن طارق نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ پہلا دھوکہ، یہ غدر، تم نے ابھی سے وعدہ خلافی کر دی، آگے تم کیا کرو گے؟ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ وہ رکے، انہوں نے کھینچا، اسی کھینچنے میں، کھینچا تانی میں عبداللہ بن طارق جامِ شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ پیچھے 2 بچ گئے، حضرت زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی، ان کو لیا اور جا کر بازار میں بیچ دیا۔ زید بن دسنہ کا خریدار کون تھا؟ صفوان بن امیہ، کہ جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا۔ اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گا۔ زید بن دسنہ کو خریدا اور لے جایا گیا، اور جا کر سولی پر لٹکانے کے لیے جب وہاں پر پہنچایا گیا، تیر بھی لگے، نیزے بھی مارے لوگوں نے، تانے بھی دیے، دھکے بھی دیے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس مسلمان ہے، پیغمبر اسلام کا نام لیوا ہے، آج ہمارے قبضے میں آیا، ہم بھی اس سے بدلہ لیں گے۔ کوئی کیا مارے، کوئی کیا۔ ابو سفیان وہاں پر موجود تھے، کہا زید تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں چھوڑ نہ دیا جائے، تمہاری جگہ پیغمبر کو پھانسی دے دی جائے کہ تم آرام سے گھر میں بیٹھو؟ وہ زخمی، زخموں سے چور، لیکن شیر کی طرح بپھرے اور کہا کہ تم نے کیا کہا کہ میری جان بخشی ہو اور پیغمبر کو میری جگہ سولی دی جائے؟ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری جان بخشی کے عوض میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور سولی پہ لٹک گئے اور ان کو پھانسی دے دی گئی، جامِ شہادت نوش کر گئے۔ لیکن جاتے جاتے عہد کو وفا کر گئے کہ محمد رسول اللہ کہہ کر پیغمبر سے جو ہم نے وعدہ کیا اس کو وفا کیا۔ بات دین کی تھی، ہم نے اپنا آپ لٹا دیا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، ہم تو اس سے راضی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں پھر اعلانات فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے پیغمبر کے صحابہ میں اللہ تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، اور جنت میں نے تمہارے لیے سجا دی ہے۔
کہ تم نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ وفا کی ہے، اور جو وفادار ہو اللہ انہیں انعام دیا کرتا ہے۔ ہاں جو بے وفا ہو جائیں، جو ناکارہ ہو جائیں، جو عہد وفا کو بھول کر دنیا داری میں لگ کر، جن کو یہ پرواہ نہ ہو، جن کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں دنیا میں کیوں آیا، آج میں ہوں، میرے دل دماغ میں کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میں کیوں زندگی گزار رہا ہوں، میں سوچوں اس بارے میں، آپ سوچیں اس بارے میں۔ کسی کا ہدف کیا ہے، اچھی نوکری مل جائے، کسی کا ہدف کیا ہے تو 4 کوٹھیاں بن جائیں، کسی کا ہدف کیا ہے کوئی کار بنگلہ، کوئی روپیہ پیسہ بینک بیلنس۔ کیا مسلمان کو یہ چیزیں زیب دیں گی؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ حضرت عثمان تو کیا فرماتے ہیں، مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ جن کو یقین ہے ہم نے مر کے قبر میں اترنا ہے، پھر بھی وہ ہنستے ہیں۔ وہ کسی کو ہنستا دیکھتے تو وہ پریشان ہوتے تھے، کیا اس کو یقین نہیں ہے میں نے مرنا؟ یعنی فکر آخرت، تعلق مع اللہ کتنا زیادہ تھا۔ مالدار، غنی تھے، لیکن سب کچھ اپنے اللہ کے پیغمبر اور اس کے دین کے لیے نچھاور کر کے سب کچھ لٹا دیا، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 2 نور نظر آپ کے نکاح میں دے دی، اور مزید فرمایا اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ مقام، یہ رتبہ، لیکن فکر آخرت کتنی ہے۔ کسی کو ہنستا بھی دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ اس سے پوچھو کیا اس کو پتہ میں نے کل قبر میں جانا؟ یعنی اتنی بھی غفلت وہ گوارا نہیں ہے، اتنی بھی غفلت ان کے لیے برداشت نہیں کر سکتے وہ کہ اتنی بھی غفلت ہو۔ تو یہ حضرات صحابہ کہ جن کی تربیت اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمائی، اور اس بنیاد پر ان کا یہ ذہن، یہ سوچ، یہ فکر بنی۔ آج چونکہ میں اور آپ تربیت سے خالی ہیں، ہماری تربیت کوئی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا، چلنے پھرنے لگا تو ماں باپ کو فکر لگ گئی، اچھے اسکول کا انتخاب کرو، اچھے سلیبس کا انتخاب کرو، کسی اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کرو، اچھے کالج کا انتخاب کرو۔ بچہ کیا کرے؟ بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بچہ وکیل بنے، بچہ کیا بنے؟ یہ ہے آج کے والدین کی اولاد کے لیے فکر۔ کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ کم از کم ہمارا بچہ مسلمان تو بن جائے، پیغمبر اسلام کا عاشق تو بن جائے، اللہ کا ماننے والا تو بن جائے۔ یہ فکر نہیں ہوتی، اور دنیا کی فکر اس کے دل دماغ میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ بھی دنیا 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 کرتے ہوئے بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بھی اپنی نسل کو یہی سبق پڑھاتا ہے، تو دین کہاں سے آئے گا؟ تو شریعت کہاں سے آئے گی؟ ہم تو دنیا داری میں ہی پھنس کے رہ گئے۔ ہمیں تو اس سے فرصت بھی نہیں ہے کہ دنیا بنا لیں۔ ہاتھوں سے جنازے بھی اٹھاتے ہیں، کندھے بھی دیتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، کانوں سے اعلانات بھی سنتے ہیں، اور صبح ملا شام کو اطلاع آ گئی وفات کی، شام کو اکٹھے کھانا کھایا، کل جنازے کا واقعہ پیش آ گیا۔ یعنی یہ ہے دنیا کا معاملہ، پھر بھی غفلت کے پردے نہیں ہٹتے۔ تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو واقعہ عبداللہ بن حنیف، وہ واقعہ ہو گیا، واقعہ رجیب پر بات کر رہا تھا، اب انہوں نے زید بن دسنہ ان کو تو شہید کر دیا، خبیب بن عدی کو خریدا، حارث کے 2 بیٹوں نے کہ جن کے باپ کو خبیب بن عدی نے وہاں پر بدر یا احد میں قتل کر دیا تھا، انہوں نے ان کو روکا، اپنے گھر میں رکھا، کچھ وقت گزرا، ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جب وہ دن قریب آیا کہ اب آپ کو شہید کیا جانا ہے، اور حرم سے نکال کر مقام تنعیم کہ جہاں آج مسجد عائشہ ہے وہاں پر لے جا کر حضرات صحابہ کو سولی دے دیا جاتا تھا، جب وہ وقت قریب آیا تو خبیب بن عدی نے کہا مجھے اس طرح چاہیے تاکہ میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لوں کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو نظافت اور طہارت کا اہتمام ہو جائے۔ اس طرح ہاتھ میں دے کر وہ کام میں لگ گئی۔ کھیلتے کھیلتے اس کا بیٹا خبیب بن عدی کے پاس پہنچا، آپ نے حضرت محبت اپنی ران پہ بٹھایا، ایک ہاتھ میں اس طرح خنجر چھری جو کہہ لیں، اور ایک ہاتھ میں دشمن کا بیٹا ہے۔ جب اس کی نگاہ پڑی کہ میرا بیٹا اس کی گرفت میں، وہ ڈر گئی، پاؤں سے زمین نکل گئی، اب تو یہ اپنی جان بخشی کے لیے میرے بیٹے کو کچھ بھی کر دے گا۔ جب خبیب بن عدی نے یہ کیفیت محسوس کی تو کہا کہ ڈرو نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو بے گناہوں پر خنجر چلائیں، ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ تعلیم نہیں دی۔ آج کا مستشرق، آج کا دانشور اگرچہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے کہ تلوار کی بات کرتا ہے، اسلام تو ظلم کی بات کرتا ہے، یہاں پر دیکھیں نا پیغمبر اسلام کا ایک صحابی جو موت کی وادی میں جانے والا ہے، اللہ نے موقع دیا، اگر بیٹے کی گردن پہ خنجر رکھ کر وہ امان طلب کرتا، امان مل جاتا، جان بخشی ہو جاتی، لیکن کیا ہوتا؟ لوگ کیا کہتے؟ قیامت تک آنے والے کیا کہتے کہ پیغمبر
ایک ننھے بچے کو استعمال کیا نہیں، جان جا سکتی ہے اسلام پر یا پیغمبر اسلام پر کوئی اعتراض کرے، یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کی عزت ہے۔ آج اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آج کا مسلمان ہے۔ آج اسلامی نظام کے سامنے امریکہ کا کوئی ایشو نہیں ہے، برطانیہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، جرمنی فرانس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج اسلامی نظام کے نفاذ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو آج کا مسلمان، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو آج کا کلمہ گو، وہ کیسے مانے گا کہ اسلام نافذ ہو؟ یہ وہ معاملہ جو مشرکین عرب میں تھا کہ ان کو پتا تھا اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر غارت گری ختم کرنی پڑے گی، ہماری معیشت کا انحصار ڈاکے پر، غارت گری پر ہے۔ اسلام کو روک دیتا ہے کہ اسلام قبول نہ کرو وگرنہ اپنے مفادات کا کیا ہوگا۔ آج ہمیں پتا ہے اگر اسلامی نظام آیا تو اذان کے وقت دکان چھوڑ کے مسجد آنا پڑے گا تو شاید 100-150 روپے کی دکانداری خراب ہو جائے گی، لہذا اسلام بھی چاہیے، ہمیں 150 روپیہ چاہیے۔ آج عدالتوں میں اسلامی نظام کو نہیں آنے دیا جا رہا، کیوں؟ اگر ہماری عدالتوں میں اسلامی نظام آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے حکمران تختہ دار پہ نظر آئیں گے، سب سے پہلے ہمارے حکمران اور ٹنڈے ہاتھ کٹے ہمیں نظر آئیں گے، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ماضی کے اندر، تمام دلائل بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں۔ تو یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس دھرتی پر اسلام کا پرچم ہو، جہاں پر سورج اسلام کا طلوع ہو، وہ کیسے مانیں گے؟ حکمران بھی نہیں چاہتے، عوام بھی نہیں چاہتے، لیکن خواہش تب کے دل میں ہے کہ اللہ اسلام کا نظام دے دے، خواہش سے نہیں آتا۔ اگر خواہشات سے اسلام آ جاتا تو زید بن دسنہ تختہ دار پہ نہ لٹکتے، خبیب بن عدی کو اٹھایا، چل لے جایا گیا، تختہ دار پر پہنچایا گیا اور وہاں پر انہوں نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لو۔ خبیب بن عدی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھی، انتہائی مختصر پڑھی۔ بعد میں فرمانے لگے جی تو چاہتا تھا زندگی کی آخری نماز ہے لمبی کر کے پڑھتا، لیکن میرے دل میں خیال آیا تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ موت تو ہماری لیلا ہے، ہم تو موت کے مجروح ہیں، ہم تو اس کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، ہمیں موت کا ڈر، موت کا خوف کوئی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا ہم موت کے ڈر سے یہ معاملات کرتے ہیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، اللہ کی حضور دعا فرمائی اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولم تبق منہم احدا، یا اللہ ان سب کو دیکھ لے، سب کو شمار کر لے، ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دے، کوئی ایک بھی باقی نہ بچے۔ یہ کہہ کر پھر آپ تختہ دار کی طرف آئے، سولی پر لٹکنے سے پہلے اشعار پڑھے ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ یہ اشعار پڑھے، کیا عجیب اشعار، کیا عجیب ترجمہ، کیا عجیب تعلق، کیا عجیب محبت، کیا اسلام کے عاشق، پیغمبر اسلام کے عاشق، کیا کہا ما ان ابالی حین اقتل مسلما، کوئی پرواہ نہیں اگر میں حالت اسلام میں مارا جا رہا ہوں۔ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں کبھی فکر ہوتی ہے اللہ مرتے مرتے کلمہ نصیب کرے؟ ہاں دعائیں تو کرتے ہیں سارے، لیکن زندگی وہ نہیں گزارتے جو ہمیں بوقت انتقال کلمہ نصیب کرے۔ فقط کہنے سے کلمے نہیں ملتے، اگر مل جاتے تو کیا ضرورت تھی بدر میں 14 کٹ گئے، کیا ضرورت تھی عہد میں 70 کٹ گئے، کیا ضرورت تھی زید تختہ دار پہ لٹک گئے، کیا ضرورت تھی خبیب بن عدی کو، کیا ضرورت تھی؟ اگر فقط بات کافی ہوتی نہیں۔ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے عمل کے شیدائی، خطا معاف یہ حسن بیاں کا وقت نہیں۔ تو خبیب بن عدی نے کہا ما ان ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے حین اقتل مسلما، اگر میں حالت اسلام میں یعنی اسلام بچا کر جا رہا ہوں، جان جا رہی ہے اسلام بچ رہا ہے، دنیا جا رہی ہے آخرت بچ رہی ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سودا مہنگا نہیں ہے، جان دے کر جنت ملی، سودا مہنگا نہیں ہے، جان دے کر رب کی رضا ملی، سودا مہنگا نہیں ہے۔ فی ای شک کان للہ مصرعی، جس طرف مرضی مجھے گراؤ اللہ ہی کے لیے میں گر رہا ہوں۔ وذالک فی ذات الالہ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں تختہ دار پہ کیوں جا رہا ہوں؟ میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، میرا گھر بار بھی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، لیکن یہاں بات اسلام اور پیغمبر اسلام کی ہے۔ میرے اور آپ کا سب ہوتا اللہ کے حوالے۔
بچے بڑے پیارے ہیں، بچوں کے بڑے حقوق ہیں، بیوی کے بڑے حقوق ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ بھی رات اگر ہوتے تو شاید ہم تک یہ دین پہنچتا ہی نہ. کیوں کہ آج میں اور آپ ہیں نا کہ نہیں ہے؟ آج ہم پر سختی ہے کوئی؟ ہم پر کوئی جبر ہے؟ نہیں. تو ہم نے کتنا اسلام کو نافذ کر رکھا ہے. میں قوم کی ملک کی بات نہیں کرتا، یہ 4-5 فٹ کا وجود تو میرے قبضے میں ہے نا. میں کتنا مخلص ہوں اسلام کے ساتھ، میں کتنا مخلص ہوں پیغمبر اسلام کے ساتھ. کیا میرا 4-5 فٹ کا وجود یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ میں مسلمان ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو الحمدللہ. چلو کسی درجے میں کچھ تو ہے، اللہ یہی قبول کر لے آج کے دور کے حساب سے تو نجات انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن اکثریت امت مسلمہ کہ جن کے چہرے اسلام اور پیغمبر اسلام والے نہیں، لباس اسلام اور پیغمبر اسلام والے نہیں، تہذیب و تمدن طور طریقے اسلام اور پیغمبر اسلام والے نہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا سوچا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ موت دروازے پہ کھڑی ہے، زندگی دن بدن لمحہ بلمحہ موت اور انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. فکر کوئی نہیں، غم کوئی نہیں کہ قبر کیا ہے، فکر کوئی نہیں کہ حشر کیا ہے، اللہ کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. دنیا کو جنت بنایا، دنیا کو جہنم سمجھا، دنیا کو سب کچھ سمجھا. میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم آخرت کے لیے آئے ہیں. خدا نے آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کے فیصلے کرے، ہم دنیا کو سامنے رکھ کے آخرت کو چھوڑنے والے. وذالک فی ذات الالہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں ہے. وَإِن يَشَاء، اگر اللہ نے چاہا، یبارک علی اوصاد شمس ممزع، وہ میرے وجود کے کٹے ٹکڑوں پر اپنی برکت کو نازل فرما دے گا. میرے کٹے ہوئے وجود پر، میرے وجود کی بوٹی بوٹی جو اللہ کے دین کے لیے، پیغمبر اسلام کی حرمت کے لیے ہے، اللہ نے اگر چاہا ایک ایک ٹکڑے پر اور ایک ایک بوٹی پر اپنی برکت نازل فرما دے گا. تو یہ وہ 10 صحابہ کرام کہ جن کو لوگوں نے لیا، دھوکہ دیا، غدر سے کام لیا، ایک ایک کر کے وہ 10 کے 10 جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں. اگلی بات، عاصم بن ثابت جو ان کے امیر تھے، جو وہیں پر شہید ہوئے، وہاں پر سلافہ بنت سعد ایک عورت جس کے 2 بیٹے جو حضرت عاصم بن ثابت کے ہاتھوں قتل ہوئے، اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ جو بھی اس کا سر لے کر آئے گا میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. یہ نظر اس نے مانی تھی. جب پتا چلا عاصم بن ثابت جامع شہادت نوش کر گئے تو لوگ دوڑے دوڑے آئے. اس نے کہا تھا 100 اونٹ انعام میں دوں گی جو عاصم کا سر لے کر آئیں گے. وہاں پر جب پہنچے اللہ کے سامنے دعا کر چکے تھے، یا اللہ میرے وجود کو ان کفار سے بچانا. جب وہ لینے آئے، جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا شہد کی مکھیوں نے عاصم بن ثابت کی لاش کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، یہ مکھیاں بھاگے، لیکن یہ دنیا کی مکھیاں یا دنیا کا انتظام نہیں تھا، یہ رب الرحمان کا حفاظت انتظام تھا. وہ کیسے ٹوٹتا؟ کہا چلو چھوڑو، شام کو جب چلی جائیں گی نا پھر آ کے سر کاٹ لیں گے. جب شام کو آئے، ان کے آنے سے پہلے ہی سیلاب آیا اور عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کر لے گیا. یہ خبیب بن عدی جن کو بلاخر پھانسی دے دی گئی، 40 دن گزر گئے پھانسی پہ لٹکے ہوئے، لٹکائے رکھا، نہیں اتارنا. دشمنی تھی، عرب کی دشمنی مشہور ہے. 40 افراد کا دستہ اس لاش کی پیرے پر مقرر کیا کفار نے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے مقداد بن اسود حضرت زبیر کو بھیجا، جاؤ اور خبیب بن عدی کی لاش کو لے کر آؤ. جب وہاں پر پہنچے دیکھا 40 کا لشکر پہرا دے رہا، لیکن اس وقت سارے سو رہے تھے. یہ خاموشی سے گئے، رسی کو کاٹا، ان کے جسم کو اتارا. یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی شہید ہوئے اور 40 دن گزر چکے تھے. 40 دن، لیکن لگے جیسے ابھی ابھی وہاں سے لے کر نکلے. اتنے میں وہ لوگ اٹھ گئے اور پیچھا کیا اور ایک مقام پر پکڑ لیا. خبیب بن عدی کی لاش کو رکھا گیا. رکھنے کے بعد وہ دونوں صحابہ جب سامنے آئے تو ان لوگوں نے اپنی آنکھ سے منظر دیکھا کہ زمین شک ہوتی ہے اور خبیب بن عدی کی لاش زمین کے اندر اتر جاتی ہے، زمین بند ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام. اللہ اللہ ہے، اللہ کو سمجھے. اللہ بہت بڑی ذات ہے، وہ یہ سارے مناظر دیکھتا ہے. اس نے دیکھا خبیب بن عدی کی قربانی کو، اس نے دیکھا عاصم بن ثابت کی قربانی کو، اس اللہ نے دیکھا زید بن دسنہ کی قربانی کو. اور وہ اللہ دیکھ رہا ہے میری بغاوت کو، میری اسلام دشمنی کو، میری پیغمبر کی سنت سے بغاوت کو. اللہ دیکھ رہا ہے. وہ منصف
ذات ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ فرماتے ہیں جو کر لو میں کل قیامت کے دن میزان عدل قائم کروں گا, میں منصف انصاف کروں گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُ. اللہ ظالم نہیں ہے, وہ خبیب بن عدی کو جنت میں بھیجے گا. اس نے قربانی دی, عہد وفا کیا. زید بن دسنہ جنت میں پہنچیں گے, عبداللہ بن انیس جنت میں, ہر صحابی جنتی, سارے جنت میں پہنچیں گے, میں اور آپ بھی وہاں پہ پہنچیں گے. اب پتہ نہیں اللہ میرا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا. وہ عظیم لوگ عظیم مقامات پر, عظیم درجات پر, اور ہم تو کہیں پکڑے ہوئے, کہیں گرفتار, کہیں پر درد کھا رہے, کہیں پر اللہ عافیت فرمائے. اللہ ہمیں اپنی زندگی اکثر گزر چکی ہے, تھوڑی سی باقی ہے, اپنے دین کے لیے گزارنے کی توفیق دے. اسلام کی سربلندی کے لیے, پیغمبر اسلام کی سنت کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے خود کو کم از کم مسلمان کو بنا لینا چاہیے. یہ فیڈرل ٹاؤن میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ پورا ٹھنڈا پانی میرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن 4-5 فٹ کا وجود تو میرے اختیار میں ہے. میں اس پر اسلام کو نافذ کر لوں. کریں گے کہ نہیں؟ ارادہ کریں انشاءاللہ. ہم اپنے 4-5 فٹ کے وجود پر اسلام کو نافذ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. یا اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, تیرے کمزور بندے ہیں, ہمارے طاقت اختیار قوت کچھ نہیں ہے. یہ جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا, اب تو ہم سے وہ کروا دے جو تو کرانا چاہتا ہے. تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی